اچھا سوال ہے، دماغی اور اعصابی کمزوری۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دماغی اور اعصابی کمزوری ہوتی کیا ہے؟ یہ جو آپ کا دماغ ہے نا، یہ آپ کی پوری باڈی کا کنٹرولر ہے۔ یہ آپ کی پوری باڈی کا کیا ہے؟ کنٹرولر ہے۔ اس نے آپ کی پوری باڈی کو چلانا ہے، آپریٹ کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ آپ لوگ نا پوری فیملی کے ساتھ لاہور سے چلے یا قصور سے چلے اور آپ جا رہے ہو خنجراب۔ آپ کی گاڑی میں 20 لوگ ہیں، ڈرائیور نے کر لیا نشہ، ایک طرف کھائی ہے اور ایک طرف پہاڑی دریا ہے، بتاؤ گاڑی کہاں جائے گی؟ ہاں، کسی ایک طرف جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو دماغ ہے نا، یہ آپ کی باڈی کا ڈرائیور ہے۔ اب ڈرائیور کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ صرف وہ کام کرتا جس کے لیے اس کو رکھا گیا ہے۔ اگر وہ اس کے علاوہ کام کرے گا تو وہ کس کو ڈسٹرب کرے گا؟ آپ کو کہ اپنے آپ کو؟ دونوں کو کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ دماغ جو ہے نا، اس کا جو کام ہے، اس کو اس کا کام کرنے دو۔ اس کو اس کا کام، 3 چیزیں دماغ کو کبھی مت دو، بلکہ اس کو اس حدیث سے سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ اس سے آگے بھی دعا ہے، من الکسل وسوء الکبار، اس سے آگے بھی ہے، لیکن یہاں ہم 2 کو سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم اور فکر سے پناہ مانگی۔ اس برین کو سب سے زیادہ جو چیز متاثر کرتی ہے نا، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ علاج بتاؤ، کمزوری ہو گئی، تو میں کہتا ہوں پہلے یہ جانو کمزوری ہوئی کیوں۔ میرے محترم بھائیوں، دماغ کمزور ہوتا ہے آپ کے غم اور فکر کی وجہ سے، غم اور فکر کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، غم ہوتا ہے ہمیشہ پاسٹ کا، جو گزر چکا ہے نا اس کا غم ہے، اور فکر کس کی ہوتی ہے؟ فیوچر کی، جو آنے والا ہے۔ دیکھو، ایک گزر چکا ہے اور ایک کو بھی ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک گزر چکا ہے اور ایک کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو ان دونوں جو گزر چکا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اب، اور جس نے آنا ہے وہ بھی ہمارے اختیار میں، تو اس کی وجہ سے ڈسٹرب کس کو کر رہے ہو؟ اپنے پریزنٹ کو۔ سوچ ہوتی ہے پریزنٹ کی۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں، جو ہم صحیح نہیں کر سکے، تو اس کی اللہ سے مانگو توبہ، معافی۔ اور جو مستقبل ہے میرے بھائیوں، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے بھائیوں، مستقبل کبھی آتا ہی نہیں ہے، مستقبل کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ تو جو آتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے جو پریشان ہوگا، اس کے لیے جو پریشان ہوگا میرے محترم بھائیوں، وہ اپنے پریزنٹ کو بیمار کر لے گا۔ اپنے پریزنٹ میں خوش رہنا سیکھو۔ دماغی اور اعصابی کمزوری سے اگر نجات چاہتے ہو تو خوش رہو، اور اس کو اس حدیث سے سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو۔ تمہارا خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے، تمہارا خندہ پیشانی سے ملنا، اور صدقہ کس کو ٹالتا ہے؟ بلاؤں کو۔ میرے محترم بھائیوں، یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی کہ جو مسکراتا ہے، جو ہنس کے ملتا ہے، جو خوش ہو کے ملتا ہے، اس کو یورپ کہتا ہے لافنگ تھراپی۔ کیا کہتا ہے؟ لافنگ تھراپی۔ سائنس کہتی ہے جو خوش ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں ایک چھوٹا سا پائنیل گلینڈ ہے، اس میں سے 4 سیکریشن نکلتی ہے، 4 ہارمون نکلتی ہیں جو آپ کے مسلز کو ریلیکس کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اعصابی کمزوری، ذہنی کمزوری کا بہترین علاج ہے خوش رہو، خوش رہو، خوش رہو۔ مسکرانا سیکھو، مسکرانا سیکھو، مسکرانا سیکھو۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس بات پہ مسکراؤ، الحمدللہ، اے اللہ تیرا احسان، تو نے ہمیں ایک نیا دن دیا۔ اس بات پہ مسکراؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج ایک اور دن مہلت دی،
کہ میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے جنت کے اعلیٰ مقام میں علیین میں جانے والا بن جاؤں۔ خوش ہونا سیکھو میرے محترم بھائیوں، اٹھتے ہوئے خوشی، بیٹھتے ہوئے خوشی، کھاتے ہوئے خوشی، پیتے ہوئے خوشی، سوتے ہوئے خوشی، جاگتے ہوئے خوشی، لیتے ہوئے خوشی، دیتے ہوئے خوشی، صرف خوش رہنا ہے۔ اور یقین جانو میرے محترم بھائیوں، یہ دماغ جتنا خوش ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے جب انسان خوش ہوتا ہے وہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے، ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، خوشی انسان کو ہر چیز بلا دیتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ خوش رہیں۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات جیسے بھی ہوتے تھے، آپ کے پاس کوئی بھی آتا تھا آپ اس سے کیسے ملتے تھے؟ خندہ پیشانی کے ساتھ۔ میرے محترم بھائیوں، خندہ پیشانی سے ملنا سیکھو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلز کے مین جوڑ سے